ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکیں۔ نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لوں گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل سے فضائی حملے روکنے کا کہنا مشکل ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر سکے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے مواد جمع کر لیا تھا۔ اسرائیل ٹھیک جا رہا ہے، ایران کم اچھا جا رہا ہے۔ اگر امریکی اثاثوں پر حملہ ہوا تو حملہ کرنے والوں کو بہت دکھ ہوگا۔ ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت کی جنگ بند کروانے پر مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے، مگر نوبل پرائز سرلبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نہیں دیں گے۔ حکومت پاکستان کی امریکی صدر کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش۔ حکومتی اعلامیہ کے مطابق بین الاقوامی برادری نے بھارتی جارحیت کا مشاہدہ کیا، جو پاکستان کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ اس جارحیت کے نتیجے میں متعدد معصوم جانیں ضائع ہو گئی ہیں، جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے حق کا استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیان مرسوم کے تحت ایک محدود، ٹھوس اور درست عسکری کارروائی کی، جس کا مقصد صرف جارحیت کا جواب دینا اور مزید کشیدگی سے گریز کرتے ہوئے اپنے دفاع کو یقینی بنانا تھا۔ اس نازک لمحے پر صدر ٹرمپ نے غیر معمولی حکمت عملی اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد اور نئی دلی کے ساتھ بھرپور سفارتی رابطے کیے، جس کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی اور ایک ممکنہ بڑی جنگ ٹل گئی۔ اگر یہ جنگ شروع ہوتی تو اس کے اثرات جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔ حکومت پاکستان نے اس موقع پر صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ جموں کشمیر کے پرامن حل کی پیشکش کو بھی سراہا۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ شہید بی بی کا وژن آج بھی مشعل راہ ہے، رہنمائی کے لیے جمہوریت مضبوط کریں گے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر جاری پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کی قومی خدمات اور عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے جو ناقابل فراموش جدوجہد کی، وہ آج بھی تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے آمریت کے خلاف جرات اور استقامت کے ساتھ مزاحمت کی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے چلنے والی تحریکوں کی قیادت کی۔ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی تھیں۔ ان کا وژن، قربانیاں اور عوام سے گہری وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی کے اجتماعی میراث ہیں۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ شہید بی بی ہمیشہ خواتین کی سماجی اور معاشی خود مختاری کی علمدار رہیں۔ وہ پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کی آواز بن کر ابھریں اور ایک پرامن، خوشحال اور جمہوری پاکستان کی خواہاں تھی۔ ان کی اصولی سیاست آج بھی ایک منصفانہ اور جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان روابط رکنے کی وجوہات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق عید کے بعد ہونے والی ممکنہ پیش رفت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پارٹی ارکان کے بیانات کے بعد رک گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے بھی پیش رفت رک گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں احتجاج کی وجہ سے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے سنجیدہ حلقے سخت ناراض ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان کا دعویٰ ہے کہ مشترکہ حکمت عملی نہ ہونا مسائل حل ہونے میں رکاوٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق عید سے قبل بیرسٹر گوہر سے اہم حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا۔ 26 نومبر کے بعد اہم شخصیات سے یہ رابطہ مختصر وقت کے لیے بحال ہوا تھا اور عید الاضحیٰ کے بعد پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ روابط اور بات چیت ہونی تھی۔ اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ بات چیت کے لیے ہمارے راستے کھلے ہیں، ملک کی خاطر سنجیدہ اور نتائج کے حامل روابط کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اور ہماری جانب سے چند افراد ایسے ہیں جو بیانات یا عمل سے روابط میں